فی الحال یہ عنوان تو پہلے گزر گیا، دوبارہ یہ کیوں لائے ہیں؟ پڑھو. حدثنا قتیبہ قال حدثنا سہل بن یوسف. یوسف غیر منصرف ہے. اچھا، یہ جو آتا ہے یہ غیر منصرف. دیکھو اس کو، الو یوسف کو دیکھو، یہ غیر منصرف. انتظام ہو گیا کھانے کا؟ لنگ دیا گیا؟ ہاں. تو کہتا ہے ان دونوں کو چھٹی دے دو اور ایوب کو بلائے. جو پہلے کا تھا. ہاں نا، بگلو تو آپ کا کام، یہ آپ کا کام، ہمارا کام نہیں. پھر کیا ہوا؟ کیا کہتے ہیں یاسر؟ یاسر کہتے ہیں صبح بھی دیر سے آتے ہو، اب بھی جاتے ہو. جاؤ. قتیبہ کہتے ہیں میں نے یہ روایت سنی ہے سہل ابن یوسف سے. یوسف غیر منصرف ہے، وہ شعبہ سے. اور ابی اسحاق قال قال رجل للبراء ابن عازب. براء ابن عازب سے ایک آدمی نے کہا افررتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین. افررتم کیا حنین، غزوہ حنین میں آپ نبی علیہ السلام کو اکیلے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ بولو. غزوہ حنین میں کیا آپ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ اب صحابہ جھوٹ نہیں بولتے تھے نا، تو وہ کہتے ہیں ولیکن رسول اللہ لم یفر، ہم تو بھاگ گئے تھے، نبی تو نہیں بھاگے تھے. اپنی بات کو خاموش کر دیا. آپ نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے کہ نبی تو نہیں بھاگے تھے. سوال تو یہ نہیں تھا کہ نبی بھاگے تھے یا نہیں بھاگے تھے، سوال تو یہ تھا کہ آپ بھاگ گئے تھے. وہ یہ کہنا چاہا ہاں ہم تو بھاگ گئے تھے لیکن ہمارے نبی علیہ السلام بہت بہادر ہیں، وہ نہیں بھاگے تھے. ہوا کیا تھا؟ ان حوازن کانوا قوما رماتا، بنی حوازن وہ بہت تیر انداز لوگ تھے. وَإِنَّا لَمَّا لَقَيْنَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ، جب ہمارا ان کا آمنا سامنے ہوا ہم نے ان پہ حملہ کیا. فَانْهَزَمُوا، ان کو شکست ہوئی. ہیلو، ان کو شکست ہوئی. نیچے دیکھو بھائی، فَانْهَزَمُوا کو شکست ہوگی. فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ، مسلمان غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے. وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ، جب وہ سمجھے کہ یہ بے خبر ہو گئے ہم سے، ابھی الرٹ نہیں، ہوشیار نہیں ہے اور غنیمت کے مال جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے نیزوں سے ہمارا استقبال کیا، یعنی ہم پر نیزے برسائے تو ہم بھاگ گئے. فَأَمَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمْ يَفِرْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے، استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. فَلَقَدْ رَأَيْتُ، میں نے ان کو دیکھا وَإِنَّهُ لَعَلَىٰ بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے سفید خچر پہ ہیں. خچری یہ جو مرد نر ہے وہ نہیں، مادہ. لیکن عجیب بات ہے، خچر میں نر اور مرد نہیں، مادہ نہیں ہوتا. علامت کے لحاظ سے ہوتا ہے، اس لیے خچر کے بچے نہیں ہوتے. شاجی ہوتے ہیں. جب خچر اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنا ہوتا ہے تو وہ ملاپ ہوتا ہے گدے کا اور گھوڑی کا. گدا اپنے آپ سے ایک گریڈ اوپر چلا جاتا ہے، جب وہ گھوڑی کے ساتھ جفتی کرتا ہے تو اسے خچر پیدا ہوتا ہے. تو لہذا خچر کا مرد ہونا یا نر ہونا یا مؤنث نمادہ ہونا اس کا کوئی فرق نہیں. فَلَقَدْ رَأَيْتُ وَإِنَّهُ لَعَلَىٰ بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذٌ بِلِجَامِهَا. اور اب ہیلو ادھر ناشتہ بن رہا ہے، ایک کپ بغیر اس کے بناؤ چینی کے. ہم بھی کیوں
کیا بندے ہم اتنا فخر کرتے تھے آپ پر کہ آپ بہت اچھے کاریگر ہو. شکل دیکھ. چلو باہر سے گئے. چلو. وعن ابا سفیان آخذ بلجامها، اور ابو سفیان نے آپ کی خچر کا لگام پکڑا ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب جیسے بہادر آدمی کا بیٹا ہوں، اس لیے بھاگتا نہیں. یہاں اعتراض ہوگا کہ ابو سفیان تو مسلمان ہوا ہے فتح مکہ کے موقع پر، تو یہاں اس نے کس طرح، تو فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے، یہاں ابو سفیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لگام اس کی خچر کا لگام کیسے پکڑا؟ وہ تو بعد میں. سوال سمجھ میں نہیں آیا؟ شاہ جی کیا سوال ہے؟ یہ سوال غلط ہے. فتح مکہ کے بعد یہ بنو حوازن اور بنو ثقیف اور یہ غزوہ حنین کا موقع ہے. بہت بڑا مولوی ہے، بات اس کی ٹھیک ہے. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہ ابو سفیان نہیں ہے جو مشہور ہے اور جو پہلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد ہے. یہ ابو سفیان دوسرا ہے، وہ ہے ابو سفیان ابن حرب، اور یہ ابو سفیان ابن حارث، یہ نبی علیہ السلام کے چچا کا بیٹا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جب آپ کو دونوں ابو سفیان کے اندر وہ لگے، اس کی بات ٹھیک ہے، حوازن بعد میں ہوا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ وہ ابو سفیان نہیں ہے جو کسی وقت قریش کا سردار تھا اور پھر فتح مکہ کے اندر وہ مسلمان ہوا اور نبی علیہ السلام کو سسر تھا، ام حبیبہ کا والد تھا. یہ وہ نہیں ہے. یہ کون ہے؟ وہ ہے ابو سفیان ابن حرب، اور یہ ابو سفیان ابن حارث. یہ عبد المطلب کے 11-12 بیٹے تھے، اس میں حارث تھا. حارث کا جو بیٹا ہے، حارث میں میرے چچا تھے، یہ ابو سفیان ان کا بیٹا ہے، کوئی چچا زاد ہے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. یہاں ایک اندر کی ایک بات شرعی نے نہیں کہی، میں کہتا ہوں. نبی السلام کہتے ہیں جس طرح میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس طرح میں بزدل نہیں ہوں، بہادر ہوں، اس میں بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے. نبی بہادر ہوتا ہے. چلو. باب الركاب والغرض للدار. حدثنا عبد اسماعيل عن اسماعيل كان اذا دخل ٹھیک ہے. چیس کا الغرض واستوت به ناقته قائمة أهلها من عند مسجد. ایک دو آباز پیچھے رہتے ہیں، اس کی طرف میری توجہ ہے. ادھر بھی جانا ہے اور آگے بھی جانا ہے. اس کو غرض بھی کہتے ہیں. نبی علیہ السلام جب تشریف لے جاتے اور آپ سواری پہ چڑھتے، جیسے ہی وہ رکاب پر پاؤں ڈالتے تو سواری آپ کو اٹھا دیتے. حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا دخل رجله في الغرز، جب رکاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں ڈالتے استوت بھی ناقته قائمۃ، تو اس وقت وہ اونٹنی ایک دم کھڑی ہو جاتی. احل من عند مسجد الحلیفہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا ذی الحلیفہ مسجد سے. احرام باندھا نہیں، احلہ کا معنی تو یہی ہے، لیکن اس وقت آپ نے تلبیہ پڑھا. احرام تو پہلے سے باندھا ہوتا ہے، احرام کے بعد غسل یا وضو بھی کیا ہوتا ہے، اس کے بعد 2 رکعت ہی پڑھنے ہوتے ہیں. ابھی تک یہ محرم نہیں ہوا،
احرام کا عمل شروع ہوتا ہے جیسے ہی نبی علیہ السلام سواری پر آئے بیٹھے اٹھے تو کہا لبیک اللہم لبیک، یہاں سے احرام شروع ہوتا ہے۔ باب رکوب الفرس علی العرج، ایک ایسا اونٹ یا گھوڑا ہے جس پر آپ نے زین ڈالی ہوئی، یہ تو آپ کے لیے فائدہ ہے، اس کی تو بہت سی روایت، لیکن کبھی کبھی کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بغیر ننگے پیٹ پر کسی اونٹ یا گھوڑے پر سواری کی جا سکتی ہے تو ہاں اس کی اجازت ہے، کی جا سکتی ہے۔ عمر بن عون ہے حماد عن ثابت عن انس استقبلهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی فرس عرج ما علیہ سرج، نبی علیہ السلام ہمارے سامنے آئے، یہ ایک جہاد سے واپس ہوئے ہوں گے تو نبی علیہ السلام سامنے آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جس گھوڑے پہ سوار ہیں تو اس پر کوئی چیز نہیں ہے، اس کی پیٹھ ننگی ہے، ما علیہ السلام زین وغیرہ نہیں ہے، اور فی عنقہ سیف، نبی علیہ السلام کے گلے کے اندر تلوار تھی۔ باب الفرس القطوف، کمزور قسم کا گھوڑا، سست گھوڑا۔ حدثنا عبد الاعلی بن حماد، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں نبی علیہ السلام جس گھوڑے کو ہاتھ لگاتے یا اس پہ سوار ہوتے تو وہ کمزور ہوتا، سست ہوتا، وہ تیز ہو جاتا۔ اور یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب آپ علیہ السلام کو بچپن کے اندر بھیجا جا رہا تھا دودھ پلانے کے لیے اور رکھنے کے لیے، تو اس وقت بھی وہ گھوڑی جو تھی وہ بہت زیادہ، وہ اونٹنی بہت زیادہ کمزور تھی، تو وہ کمزور اونٹنی جو تھی وہ نبی علیہ السلام جب ان کو رکھا اس پر حمدائی حلیمہ نے تو وہ تیز ہو گئی۔ حدثنا عبد الاعلی بن حماد قال حدثنا یزید بن زریع حدثنا سعید عن قتادہ، یہ معجزات ہیں۔ اچھا، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان اہل المدینہ فزعوا مرۃ فرکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسا لابی طلحہ وکان یقطف، اگر سوئے نہیں بھائی ایسا نہیں کرے، کیا کرتے ہو؟ سو نہیں گئے، کیا کرنا؟ کسی کتاب کو دیکھو، نبی علیہ السلام نے وہ جو ابو طلحہ کا گھوڑا تھا اٹھایا تھا وہ سست تھا، نہیں چل سکتا تھا، او کان فی کتاب، کیا اسے سستی تھی، فلما رجع قال وجدنا فرسکم ھذا بحرا، ہم نے تو آپ کے گھوڑے کو ایسا پایا جیسا کہ سمندر ہوتا ہے، فکان بعد ذلک لا یجارا، اس کے بعد وہ پیچھے نہیں رہا۔ باب السبق بین الخیل، السبق بین الخیل، یہ ایک لفظ ہے ازمار، ازمار کہتے ہیں گھوڑوں کو تیار کرنا گھوڑ دوڑ کے لیے، گھوڑوں کی عادت ڈالنا کہ وہ کس طرح دوسرے گھوڑے سے آگے بڑھ سکتا ہے، اس کو ازمار کہتے ہیں۔ ان دونوں بابوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کروایا، نبی علیہ السلام نے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کروایا۔ جن کو ازمار کیا گیا تھا ان کی جگہ ذرا لمبی بتائی، تقریباً 9 میل، اور جن کا ازمار نہیں کیا گیا تھا، جو گھوڑے تیار نہیں تھے، ان کو بھی دوڑایا، لیکن ان کی جو جگہ تھی وہ 3 میل کے قریب، تو وہ دونوں باتیں اس میں آ رہی ہیں۔ قبیصہ ہیں سفیان عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال اجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما زمر بین الخیل، نبی علیہ السلام نے دوڑائے گھوڑوں کو جن کا ازمار کیا گیا تھا، من الحفیہ الی ثنیۃ الوداع، ودا حفیہ مقام سے ثنیۃ الوداع تک، اور وَأَجْرَى مَا لَمْ يُزَمِّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ، اور جن کے ازمار نہیں کی گئی، تیاری نہیں ہوئی تھی، من الثَّنِيَّةِ الی مسجد بنی زریق، یہ وہ مسجد بنی زریق ہو گئے، تو ثنیۃ الوداع سے وہاں تک حفیہ تک 9 میل کا فاصلہ ہے، یہ 3 میل کا فاصلہ۔ قال ابن عمر وَكُنْتُ فِي مَنْ أَجْرَى، میں بھی ان میں تھا جنہوں نے گھوڑوں کو دوڑایا تھا، گھوڑ دوڑ مقابلے میں بھی شامل تھا۔ وقال عبد اللہ حدثنا سفیان قال حدثني عبید اللہ قال سفیان بین الحفیاء الی ثنیۃ 5 امیال، اچھا انہوں نے لکھا ہے کہ ثنیہ اور حفیہ کے درمیان 5 میل ہے یا 6 میل ہے، وبین ثنیۃ الی مسجد بنی زریق میل، 1 میل ہے، میں نے کلو میٹر کے حساب سے کہا تھا۔ باب ازمار و خیل سبق، وہی بات دوبارہ آ گئی، یعنی گھوڑوں کو تیار کرنا، وہاں سبق بین الخیل یعنی گھوڑوں کا مقابلہ، اور یہاں گھوڑوں کے مقابلے گھوڑ دوڑ کے لیے تیاری کرنا۔ احمد بن یونس قال حدثنا لیث عن نافع عن عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سابق بین الخیل التي لم تزمر وكان امدها من الثنیۃ الى مسجد بنی زریق،
وہ جن کی تضمیر نہیں ہوئی تھی، تیار نہیں ہوئے تھے، ان کی غائب تھی دوڑنا. کتنا دوڑیں گے؟ وہ ثنیہ سے مسجد بنی زریق تک. وعن عبداللہ ابن عمر کان فی من سبق بها، اور ابن عمر بھی اس گھڑ دوڑ میں شامل تھے. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں امدن غایتن فطال علیہم الامد. امد کا معنی غایت، یعنی جو دوڑ کہاں تک دوڑیں گے، آخری جو کنارہ ہوتا ہے، حد ہوتی ہے، اس کو امد کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں جو آئے فطال علیہم الامد، یہاں بھی غایت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. باب غایت السبق للخیل المزمرہ. امام بخاری کی عادت ہے کہ ایک حدیث کو بار بار لاتے ہیں، عنوان کو تبدیل کرتے ہیں کہ دوڑنے کی جو غایت ہے وہ خیل مزمرہ کے لیے بتانا. آپ علیہ السلام نے بتایا. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا معاویہ، تو یہ راوی معاویہ ہیں، صحابی معاویہ نہیں ہے. قال حدثنا ابو اسحاق عن موسیٰ بن عقبہ، یہ موسیٰ بن عقبہ تاریخ دان بھی ہیں. عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الخیل التي قد ازمرت فارسل من الحفیہ وکان مدوا ثنیۃ الوداع فقلت لموسیٰ وکم بین ذلک. میں نے موسیٰ سے پوچھا، ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے موسیٰ سے پوچھا کہ درمیان کا فاصلہ کتنا تھا؟ قال ستۃ امیال، 900 امیال. نیچے دیکھ، وہاں پچھلی روایت میں کہا تھا کہ 5 میل تھا، اور اب یہاں کہا کہ 5 یا 6، اور 6 اور 7 دونوں کہہ دیا. ٹھیک ہے. فارسل من ثنیۃ الوداع وکان مدوا فسابق بین الخیل التي لم تزمر فارسل من ثنیۃ الوداع وکان مدوا مسجد بنی زریق. قلت فکم بین ذلک؟ قال میل نحو وکان ابن عمر ممن سابق فیہا. باب ناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کی اونٹنی. نبی علیہ السلام کے بعد خچر تھا، تو 2 خچروں کا ذکر ہوتا ہے. ایک خچر کا ذکر ہوتا ہے، ایک ذکر ہوتا ہے حنین میں، یہ ذکر کیا ہے حنین میں، یہ الگ ہے. اور ایک اور سفید خچر کا ذکر ہوتا ہے، وہ حنین کے بعد ایک غزوے میں، وہ ایک بادشاہ تھا، ایلا جگہ کا بادشاہ تھا. اس بادشاہ نے نبی علیہ السلام کو تحفے میں وہ خچر بھیجا تھا. باب ناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں بفیدہ. وقال ابن عمر اردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ تعالی قصوہ. نبی علیہ السلام نے اسامہ کو پیچھے بٹھایا قصوہ اونٹنی پر. آپ علیہ السلام جب حج کے لیے گئے تو آپ نے اپنے پیچھے اسامہ کو بٹھایا. اسامہ آپ کو بہت اچھا لگتا تھا، یہ رنگ سے بہت کالا تھا، اتنا کالا تھا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ہمارا سردار ہے یہ کالا، اس سے زیادہ کالا تھا. نبی علیہ السلام کو اچھا لگتا تھا. ایک روایت یہاں پر آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ابن عباس کو بٹھایا، وہ بھی لڑکا تھا، یہ بھی بچہ تھا. اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک صحابی مجھ سے زیادہ کالا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں آپ سمجھو گے کہ یہاں اعتراض تعارض آ گیا. تعارض نہیں ہے. کبھی آپ علیہ السلام نے بٹھایا اس کو حضرت اسامہ کو، اور کبھی ان کو اتارا تو جی. اردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ تعالی القصوہ. نبی علیہ السلام نے قصوہ پر اسامہ کو بٹھایا. وقال مسور کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خلعت القصواء. ترجمہ کرو، ما خلعت القصواء، تم نہیں کرو، تم کرو، تم کرو، تم کرو. ما خلعت القصواء، قصواء نے خلعت نہیں کی. کیا ترجمہ ہے؟ آپ بتاؤ. عمر گلی گلی، نگر نگر، عمر 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 عمر. شعیب بڑا بے عیب ہے، ہمارا شعیب ہے. اظہار 2 3 4. ما خلعت القصواء کا معنی یہ کہ وہ تو چلتی تھی نا، تو جانور کبھی اڑی کر لیتا.
ساتھی کدھر ہے آپ ماں خلاف القصوہ کا معنی یہ ہے کہ قصوہ نے کبھی اڑی نہیں، قصوہ نے کبھی اڑی نہیں۔ دیکھو ہمارے مدرسے میں تھرمس نہیں ہے، زیادہ ٹھنڈی ہو گئی، ہمارا شاہجی تھک جائے گا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد الطويل اچھا قال سمعت انس میں نے انس سنا كان ناقة النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقال له عزبا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اونٹنی تھی اس کا نام عزبا تھا۔ منها هنا طوله موسیٰ، یہاں موسیٰ نے ایک لمبی حدیث سنائی، ہم نے تو ایک ٹکڑا لے لیا خرم، انہوں نے لمبی، اور موسیٰ نے کس سے لی؟ عن حماد عن ثابت عن انس وبه قال حدثنا مالك بن اسماعیل قال حدثنا زهير عن حمید عن انس، یہ جو حمید آتا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد، جو حمید الطویل ہے، قال كان للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ناقة تسمى العزباء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اونٹنی تھی اس کا نام عزبا تھا، لا تسبقو، اس سے کوئی اونٹنی آگے نہیں چل سکتی تھی، بہت تیز تھی۔ وقال حمید او لا تکاد تسبقو، کسی اونٹنی نے کوشش نہیں کی، کوشش کرتی تو بھی وہ نہیں کر سکتی تھی، ولا تکاد تسبقو، کوئی اس سے آگے ہو نہیں سکتی تھی، دونوں میں فرق ہے۔ فجاء اعرابی علی قعود فسبقا، ایک اعرابی آیا اپنے اونٹ پر، فسبقا، وہ آگے بڑھا، فشق ذلک علی المسلمین، اس کا معنی یہ کہ لوگ نبی علیہ السلام کا احترام کرتے تھے، اس لیے اپنی اونٹنی ان کی اونٹی سے آگے نہیں بڑھاتے تھے۔ ایک دیہاتی اس سے آگے بڑھا ہے تو مسلمانوں کو یہ بات بہت بری گزری، حتی عرفہ، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو وہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کو یہ بات بری گزری ہے، تو کیا کہا؟ حق علی اللہ الا یرتفع شیء من الدنیا الا وضعہ، ایک بات کی آپ نے، کمال کی بات کی، جس کو بھی کمال ہوتا ہے اس کو زوال ہوتا ہے۔ یہ ابھی تیز جا رہا ہے، ایک دن یہ کمزور ہو گئے، لیکن بات اس موقع پر کہا، یہ ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہے۔ حق علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ واجب ہے، اللہ تعالیٰ اللہ یرتفع شیء من الدنیا الا وضعہ، کہ نہیں اونچا کرتا کسی چیز کو بڑھاتا مگر اس کو پھر گرا دیتا ہے۔ جو چیز بہت تیز ہے یہ آہستہ بھی ہوگی۔ باب بغلۃ النبی البیضاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفید خچر، قال انس وقال ابو حمید اهدى ملك ایلۃ للنبی بغلۃ البیضاء، اور لڑکا ابو حمید کہتے ہیں کہ ایلا بادشاہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہدیے میں ایک خچر دیا تھا، خچری، اور وہ سفید رنگ کی تھی۔ حدثنا عمرو بن عدي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني ابو اسحاق، توجہ نہیں ہے، قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا بغلته البيضاء، نبی علیہ السلام نے نہیں چھوڑا مگر ایک خچر چھوڑی جو سفید تھی، وسلاحہ، اور آپ نے اسلحہ چھوڑا، وہ ارضاً ترکا صدقۃ، یہ چائے جو ٹھنڈی ہوگی اس میں ڈالنا ہے نا، گرم جلا پہلے سے اس کے اندر وہ کالی کالی ہے، جاؤ ہمارے کھاتے کے اندر وہاں سے آدھا کلو اور دودھ لاؤ اور چائے بناؤ، تو بہت کالی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ارضاً ترکا صدقۃ، اور ایک زمین جس کو آپ نے صدقہ کیا تو وہ چھوڑا۔ اس میں ایک بات ہے، لیکن یہ پہلے یہ حدیث مکمل کریں تاکہ جہاد النساء تک پہنچ جائے۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق عن البراء قال قال له رجل، اس کو ایک آدمی نے بتایا، یا ابا عمارہ، ہاں ٹھیک ہے وہ بات یہ آ گئی، اے عمارہ کے باپ، عمارہ یہ ابو عمارہ، عمارہ نام نہیں ہے اس کا، ابو عمارہ عورت ہے۔ ولیتم یوم حنین، آپ بھاگ گئے تھے حنین کے دن، قال تو جناب ابو عمارہ نے کہا واللہ ما ولی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام تو نہیں بھاگے، کیسا جواب دیتے ہیں، ہم بھاگے، ہمارا نبی نہیں بھاگا، ولیکن واللہ سرعان الناس، ہم لوگوں میں جو جلد باز قسم کے لوگ تھے وہ بھاگ گئے، فلقیم حوازن بن نبل، تو سامنا کیا اپنی حوازن نے اپنے تیروں سے، والنبی علی بغلۃ بیضاء، نبی علیہ السلام اپنے سفید خچر پر تھے، وہ ابو سفیان ابن الحارث، دیکھو آ گیا، اور حارث کا بیٹا ابو سفیان،
آخذ بلجامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اونٹنی کے لگام کو پکڑا ہوا. والنبی یقول انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. بولو انا النبی لا کذب. طالبات آپ بھی پڑھو، انا طالبات پڑھو. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. پڑھو انا النبی لا کذب انا ابن عبد انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. پڑھو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اونچا پڑھو. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. آواز نہیں آ رہی. النبی لا کذب انا ابن انا عبد النبی لا کذب النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. انا ابن عبد المطلب. مستنی کی آواز نہیں. یہاں ایک بات ہے اس حدیث میں ایک بات ہے. پہلی روایت میں ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا بغلته البیضاء. یہ نبی علیہ السلام کا کل ترکہ یہ تھا، ایک خچر. اور یہ خچر بعد میں جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو اس نے کھانا چھوڑ دیا، اور نبی علیہ السلام کے غم کے اندر وہ خچر مر گیا. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے صرف انسان محبت نہیں کرتے تھے بلکہ جانور بھی کرتے تھے. سبحان اللہ. بولو نبی علیہ السلام سے پوری بات کرو. صرف انسان محبت نہیں کرتے تھے بلکہ جانور بھی محبت. وہ صلاح صلاح کیا تھا؟ صلاح یہ تھا کہ آپ کی ایک تلوار تھی، آپ کے گھر میں فاقہ تھا. اس حال میں فاقہ تھا کہ جب ایک صحابی کو آپ نے سونا چاندی بوری بوری بھر کر دیا. واقعہ کیا آ رہا ہے کہ جناب عباس آئے چچا، انہوں نے کہا جی میں نے تو فدیہ دیا تھا نا اس میں بدر میں، آپ لوگوں نے مجھے گرفتار کیا، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو میں نے اپنا فدیہ بھی دیا. آخر اب جو ساری مسجد بھر گئی سونے چاندی سے اور مال سے، مجھے دو نا. تو آپ نے کہا جاؤ لو. تو انہوں نے اپنی ایک بوری لا، اس کو بڑا تو کا صحابہ سے کہا کہ اٹھاؤ. اپنے صحابہ نہیں اٹھاؤ، خود اٹھاؤ. زیادہ کیوں ڈالا ہے؟ تو صحابہ نے نہیں اٹھایا، تو اس نے تھوڑا کم کیا. مجھے کہا جو صحابہ نہیں اٹھاتے آپ تو اٹھاؤ نا. نہیں خود اٹھانا ہوگا، اور کم کیا. اور جب وہ اٹھا کے لے جا رہے تھے سونے چاندی کی بوری کو، تو آپ ایسا نہیں دیکھ رہے تھے. میں نے پچھلے سال کے شاگردوں سے کہا کہ نبی صاحب کیوں کہہ رہے تھے؟ تو میں نے کہا نبی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بوڑھے کو دیکھو اس کی لالچ کو دیکھو کتنا اٹھائے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے بھی. دو باتیں ہو گئی. یہ لڑکا بغلت بیضا بھی ہو گیا، اور وہ جو ایلا کے بادشاہ نے بھیجا ارزن ترکا صدقتون، انہیں زمین بھی چھوڑی لیکن وہ زمین استعمال ہوتی تھی صدقہ کے طور پر، وہ بیت المال میں. اس زمین پر اعتراض کرتے ہیں شیعہ لوگ کہ فدق اور موال مدینہ، باغات مدینہ، یہ جناب فاطمہ کو دینے چاہیے تھے. تو کس طرح دینے چاہیے؟ نبی السلام نے کہا یہ صدقہ ہے. نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا لا نورث ما ترکنا صدقۃ. کدھر؟ اچھا اس میں تفصیلی بات میں نے بتائی ہے، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں. ذرا مہمانوں کا فائدہ ہوگا، آپ کو تو نہیں ہوگا. چلو واقع ہوتا شکر ہے. کوئی آدمی اگر صحت کرنا چاہتا ہے تو آج میں